اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کلاس 6، کیا رہے خیریت ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل والے لیکچر میں ہم نے اسم ضمیر اور اسم ضمیر کے 3 اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج والے لیکچر میں ہم اس کے باقی جو 4 اقسام ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم جو ہمارا اس سے پہلے کا لیکچر تھا اس پر تھوڑا نظر ڈالیں گے تاکہ وہ بھی ریمائنڈ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم جو آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کی طرف آئیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسم ضمیر اور اسم ضمیر کے اقسام کے بارے میں آج ہم اس کے حصے دوم کو پڑھیں گے۔ باقی جو 4 اقسام ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جو اس سے پہلے 3 اقسام تھے اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو کل والے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو اسم ضمیر کے جو اقسام ہے اور اسم ضمیر کے جو ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ پیارے بچوں، اسم ضمیر کیا ہے؟ جس میں انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ کل ہمارا ٹاپک تھا اسم ضمیر کے حوالے سے۔ تو پیارے بچوں، تو اسم ضمیر کیا ہے؟ اسم ضمیر جو ہے پروناؤن اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جائے، تو دیٹ از کال اسم ضمیر۔ اس کے علاوہ جس اسم کی جگہ اسم ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں۔ سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کل والے لیکچر میں۔ تو پھر اس کے اقسام کے بارے میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اچھا ایگزامپل بھی میں نے آپ لوگوں کو اگر یاد ہے تو دیے تھے کہ جمیل اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے مدرسے سے جاتا ہے، استاد صاحب بھی اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تو یہ جو جمیل ہے یہ اسم ہو گیا، اور وہ صبح سویرے مدرسے جاتا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو ہے اسم ضمیر ہو گیا۔ اور استاد بھی اس کی، تو اس کی طرف اشارہ ہے، تو اس بھی جو ہے اسم ضمیر ہے۔ اس کے بعد اس کے اقسام کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ جو پہلا قسم ہے ضمیر شخصی، یعنی وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے بولا جائے، کسی شخص کے لیے استعمال ہو، یعنی بندے کے لیے، آدمی کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہے۔ مثال کے طور پر طاہر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ یہ جو طاہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر شخصی ہے، کیونکہ طاہر بندہ ہے، شخص ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا قسم ہے ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل بھی دیا تھا، جو لڑکا محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو صبح سویرے اٹھتا ہے وہ نیکی کما لیتا ہے، اپنا گھر جنت میں بنا لیتا ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو سیدھی راہ پر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو سیدھی راہ اختیار کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر موصولہ ہے۔ ہو گیا کلیئر؟ اور جو تھرڈ تھا، جو لاسٹ تھا، وہ کیا تھا؟ ضمیر اچھا جو تیسرا تھا وہ ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر استفہامیہ کیا ہے؟ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر ہے جو پوچھنے کے موقع پر، کویسچن کے موقع پر، یعنی سوال کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر استفہامیہ۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو مزید سمجھایا تھا کہ ضمیر استفہامیہ میں کیا ہے؟ 2 طرح کے، جاندار کے لیے الگ ہے اور بے جان کے لیے الگ الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ مطلب جو جاندار اسما ہے، جو جاندار چیزیں ہیں، جو جاندار ہے، اس کے لیے ہم کون اور کس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ غیر جاندار یعنی بے جان کے لیے ہم کیا، جو چیزیں ہیں اس کو ہم کیا کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو مثالوں سے بھی سمجھایا تھا کہ اندر کون ہے، کس نے بلایا، کیا نام ہے، کس سے کام ہے تمہارا، کیا کام ہے، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر استفہامیہ ہے۔ اچھا آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے باقی جو ضمیر اشارہ، ضمیر تاکیدی، ضمیر تنکیری، ضمیر صفتی، اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں نے 2 اور ٹاپک بھی جو آپ لوگوں کے بک میں ہے، 6 کلاس کے بک میں ہے، اسم ذات کے اقسام میں سے 2 لائے ہیں، اسم اعلیٰ اور اسم صوت۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے نمبر 4 ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ کیا ہے؟ ضمیر اشارہ جو ہے، ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے
جس میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. ضمیری اشارہ کیا ہے؟ جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے، اس کو ٹارگٹ کرے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیری اشارہ ہے. مثال کے طور پر علم ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی. علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ علم جو ہے، تو ابھی بھی یہ جو ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ علم کی طرف. مثلا میرا بھائی اسلم یا میرا دوست اسلم ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ یہ وغیرہ، یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جو یہ کا لفظ ہے یہاں پر یہ علم کی طرف اشارہ ہے، تو یہ اس میں اشارہ ہو گیا. اچھا، جو دوسرا ہے 5واں ضمیری تاکیدی. ویسے تاکید کہتے ہیں زور کو، کسی چیز پر زور ڈالنا، ہو گیا تاکیدی. جب شخصی ضمیروں کے ساتھ آپ اپنا اور خود استعمال کرتے ہیں تو الفاظ میں تاکید پیدا کرتے ہیں، ایسے ضمائر کو تاکیدی کہتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ تاکید زور کو کہتے ہیں. اچھا، جب شخصی ضمیروں کے ساتھ، شخصی ضمیر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، جس میں وہ ضمیر جو اس میں شخص کے بارے میں بولا جائے، جو شخص کے بارے میں، یہ جو میں نے اگزامپل بھی دیا، طائر وغیرہ کا اگزامپل بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا. یعنی وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو، شخصی ضمیر. اور جب شخصی ضمیروں کے ساتھ کیا ہے؟ آپ اپنا اور خود کا استعمال ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ضمائر کو تاکیدی کہتے ہیں. مثال، وہ خود چاہتا ہے، اس کا اپنا پائدہ ہے. تو یہاں پر وہ خود چاہتا ہے، تو خود یہاں پر کیا ہے؟ زور آیا ہے شخصی کے ساتھ، تو یہ خود جو ہے یہ ضمیر تاکیدی ہے. اپنا بھی ضمیر تاکیدی ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ اس کا اپنا فائدہ ہے. جو نمبر 6 ہے وہ ہے ضمیر تنکیری. ضمیر تنکیری کیا ہے؟ وہ ضمیر غیر معین اشیاء یا اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، انہیں ضمیر تنکیری کہتے ہیں. مثلا یہ تعداد میں 2 ہے، کوئی کسی جاندار اسما کے لیے اور کوئی بے جان. اچھا، یہ کیا ہے؟ جو غیر معین اشیاء یا اشخاص کے لیے بولا جائے، یعنی جو تعداد معلوم نہ ہو، نہ اشخاص کا تعداد، نہ اشیاء کی چیزوں کا تعداد. اشخاص کیا ہے؟ شخص کی جمع ہے. شخص کیا ہے؟ بندہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہیومن، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تعداد میں 2 ہے، اور اس کو ہم غیر معین، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے. ہمیں بندے کے بارے میں کہ کون ہے، کیا ہے، کتنے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں. اچھا، کوئی کسی جو ہے جاندار کے لیے اور بے جان کے لیے کچھ. ابھی ایگزامپل سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. کوئی کہاں تک انتظار کرے، مجھے کیا خبر، کوئی سو رہا ہے، کسی کو اندر آنے نہ دو. کوئی، تو کوئی کہاں تک، یہ کوئی جو ہے یہ ضمیری تنکیری ہے. یہاں پر مجھے کیا خبر، کوئی سو رہا ہے، یہاں پر کوئی تنکیری ہے. کسی کو اندر آنے نہ دو، کسی بھی کیا ہے؟ تنکیری ہے. گھر میں کچھ نہ کچھ رقم پڑے ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ ہے. تو فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کام کریں. تو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیری تنکیری ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کام کاج کریں، کچھ کریں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیری تنکیری ہے. اچھا، جو لاسٹ ہے ضمیر صفتی. ضمیر صفتی کیا ہے؟ ضمیر صفتی وہ اسم ہے جس میں ضمیر کسی صفت کے ساتھ واقع ہو. صفت تو جانتے ہیں نا، اس میں صفت کے بارے میں تو آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا تھا. جو وہ اسم جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، اس میں صفت وہ اسم جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، یا کسی شخص کی اچھائی یا برائی بیان کرے، ایڈجیکٹیو. تو یہ کیا ہے؟ کہ کسی ضمیر کسی صفت کے ساتھ واقع ہو. مثلا مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھے. یہاں پر مجھ ناچیز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجھ جو ہے ناچیز جو ہے یہ صفت ہے، اور مجھ جو ہے ضمیر صفتی ہے، کیونکہ صفت کے بارے میں آیا ہے. تو یہ جو ہے ضمیر صفتی ہے. اچھا، دوسرا مثال، اس عقل مند انسان کو کیا ہو گیا؟ عقل مند انسان، یہاں پر عقل مند اس میں صفت ہے، انسان موصوف ہے، تو صفت کے ساتھ کیا واقع ہے؟ ضمیر صفتی. تو اس جو ہے یہ ضمیر صفتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان مثالوں میں مجھ اور اس جو ہے ضمائر صفتی ہے، چونکہ یہ الفاظ صفت کا کام دیتے ہیں. اچھا، یہ جو اسم اعلیٰ اسم صوت ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بچوں. یہ جو ہے اسم اعلیٰ بک میں بھی ہے، آپ لوگوں کے کلاس 6 کے بک میں بھی یہ موجود ہے.
یہ جو ہے یہ اسم ذات کی اقسام ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو اسم ذات اسم نکرہ کے اقسام میں ہم نے پڑھ چکے ہیں. اسم نکرہ کے جو 9 اقسام تھے اس میں ایک اسم ذات جو ایک چیز کو دوسری چیز کی حقیقت، ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز کی حقیقت سے الگ پہچانی جائے تو اسم ذات ہیں. آگ، دوات وغیرہ. اسم ذات کے اقسام میں یہ 2 قسم ہے، اسم اعلیٰ اور اسم صوت. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسم اعلیٰ اور اسم صوت. اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جس میں اوزار کے معنی پائے جائے یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے. اعلیٰ کہتے ہیں اوزار کو، ویسے اعلیٰ بھی اوزار کو کہتے ہیں. تو اسم اعلیٰ کیا ہے؟ جس میں کسی اوزار کے معنی پائے جائے کہ ایسی چیز جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے. پشتو میں اس کو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ دونوں جو ہے یہ آپ لوگوں کے بک میں ہیں. پختو کے تاسو بچے پوجوم اسم اعلیٰ ستوي بچے اسم اعلیٰ چې دی نو دا اسم وی نوم ته ٹھیک شه د ځای نوم ته د شخص نوم. اعلیٰ ستوي اعلیٰ بچے هغه څیز ته وایي چې په هغې موږ کار کوو، اوزار لکه موږ هلکه پیچکس راړه بجلي پې سمه کړو، هلکه ټوکا راړه چې قیمه پې جوړه کړو، هلکه چاړه راړه چې دا غوښه پې کټ کړو. نو هغه څیزونه چې هغه اوزار وي په هغې باندې بل څیز موږ ټیک کوو نو دا اسم اعلیٰ دی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسرا جو ہے سمجھ میں آ گیا نا، پوسٹ میں سمجھایا تھا کہ آپ لوگ اس کو بالکل ڈیپلی سمجھیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے بک میں بھی ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے اسم صوت ہے. اسم صوت کیا ہے؟ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز کو ظاہر کرے. اچھا اسم صوت بھی آواز کو کہتے ہیں، نام سے ظاہر. اسم صوت وہ اسم جو کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز کو ظاہر کرے. جاندار غیر جاندار اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں بہت سے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس میں مکبر اس میں مصغر بھی ہے اس میں. اچھا اس میں صوت میں جیسے کھائیں کھائے، ٹک ٹک، جب ہم کوئی کام کرتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم صوت ہیں کیونکہ یہ بے جان چیز ہے، یہ میز ہے اور یہ بال پوائنٹ ہے، اس سے یہ ٹک ٹک جو پیدا ہوتا ہے، یہ ٹک ٹک یہ کیا ہے؟ یہ ڈول نہیں ہے، یہ اسم صوت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اسی کے ساتھ جو دوسرے اگزامپل ہے یہ جو کائیں کائیں ہے، یہ جو آپ کوے کے جو آوازیں ہوتے ہیں نا یہ سنتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ اسم صوت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جو بے جان چیز کی آواز ہو یا جاندار کی ہو، لائک دس. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے کائے کائے، ٹک ٹک، چھو چھو وغیرہ، میاؤ میاؤ، یہ بلی بھی میاؤ میاؤ ہوتی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اسم صوت ہیں. تو تھینک یو سو مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. انٹرسٹڈ رہا ٹاپک. اسم اشارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اسم اشارہ اسم اشارہ نہیں، ضمیری اشارہ. ضمیری اشارہ وہ ضمیر ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. ضمیر تاکیدی جب شخصی ضمیروں کے ساتھ اپنا اور خود کا استعمال ہو جائے. ضمیر تنکیری جو غیر معین اشیاء اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور اس کے ضمیر صفتی جس میں ضمیر کسی صفت کے ساتھ واقع ہو. اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جس میں اوزار کے معنی پائے جائے. اسم صوت کیا ہے؟ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا غیر جاندار کے اسم کو ظاہر کریں. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر اور اس کے ساتھ اسم ضمیر کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ مذکر مؤنث کے بارے میں، مذکورین فیمینین، میل فیمیل وغیرہ کے بارے میں، ہم تذکیر و تانیث کے بارے میں ہم کلاس لیں گے. اچھا ہوم ورک، جو ہوم ورک ہے ہوم ورک سبق طوطے کا پیغام کے سوال نمبر 1 2 یاد کر کے لکھے. ہو گیا؟ سبق طوطے کا پیغام سوال نمبر 1 2 آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے. اس میں جو بھی آپ لوگوں کو آسان ہو، جس طرح بھی آپ لوگوں کو ایزی ہو، سبق طوطے کا پیغام سوال نمبر 1 2 یاد کر کے مجھے وائس میں بھیج سکتے ہو یا ریکارڈنگ کر کے، یعنی مطلب یا ٹیسٹ لے کے، جو بھی آپ لوگوں کو ایزی ہو آپ مجھے بھیج سکتے ہو یاد کر کے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے لیسن میں ملیں گے.
تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھے, بڑوں کا خیال رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.